اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر مرنے والے مرد کی یورث کلالتاً، وراثت جو ہے وہ کلالہ کی شکل میں، جو میت فوت ہو رہا ہے اس کی وراثت کلالہ ہے. کلالہ کی کیا تشریح ہے وہ آگے آ رہی ہے. اب امرأۃن، یا وہ عورت ایسی ہے کہ اس کی وراثت کلالہ بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ وَلَهُ أَخٌ، اس کا ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے. تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس، چھٹا حصہ وراثت کا ہوگا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ بہن بھائی زیادہ ہوں اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہو جائیں، تو فہم شرکاء، پس وہ سارے بہن بھائی شریک ہو جائیں گے، فی الثلث، تہائی حصے وراثت میں. لیکن یہ قانون وہی بنیادی اصول کے بعد ہوگا کہ من بعد وصیت یوصی بہا، کہ کوئی ایسی وصیت میت کی طرف سے کی گئی ہے تو اس وصیت کے لاگو ہونے کے بعد، او دین، یا قرض ہے تو قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ وراثت ان میں تقسیم ہوگی. غیر مضار، اس حال میں کہ وہ کلالہ جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے نہ ہو. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے، وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، اور حلیم بردبار ہیں. تلک حدود اللہ، لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے یہ حدود مقرر کر دی ہیں. ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وہ رسولہ، اور اس کے رسول کی، تو یدخلہ، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اس کی جو حدیں ہیں ان حدوں سے تجاوز کرے گا، تو یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، شخص کو داخل کرے گا آگ میں، جہنم میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَلَهُ عذاب مہین، اور اس شخص کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب. سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کا دوسرا نصف حصہ، اور آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، گویا کہ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. اور اس رکوع میں وراثت کے مسائل ذکر ہو رہے تھے. پیچھے وراثت کے مسائل تفصیلاً ذکر ہوئے ہیں، اور 4 طرح کے جو ہے وہ سلسلے ہیں جن کی وراثت پیچھے بیان ہوئی ہے. نمبر 1 لڑکے اور لڑکیوں کی. نمبر 2 میت کی اولاد ہے تو ان کی یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ. نمبر 3 میت کے ماں باپ ہیں تو ان کو کیا ملے گا. نمبر 4 میت میاں بیوی آپس میں ہے، ایک بہت ہو جاتا ہے تو اس کو وراثت میں کیا ملے گا. یہ تقریباً تفصیل سے یہ چاروں موضوع پر پیچھے اسی آیت کے اندر جو ہے وہ وراثت گزر گئی ہے. مختصراً یہ کہ میت جو ہے اگر اس کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کو لڑکیوں کا ڈبل ملے گا. اور اس میں تقریباً 5 صورتیں بن جاتی ہیں میت کی اولاد کے متعلق. نمبر 1 لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو ایک لڑکا 2 لڑکیوں کے مساوی وراثت لے گا، وہی کہ لڑکی کی سنگل ہو جائے گی اور لڑکے کا ڈبل ہو جائے گا. یا یہ کہہ لیں کہ لڑکے کا 1 روپیہ ہے اور لڑکی کا آدھا روپیہ ہے، تو یعنی لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کا جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا. یہ اس صورت میں ہے جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہیں میت کی اولاد میں. اگر صرف لڑکے ہیں لڑکیاں نہیں ہیں تو سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یہ دوسری صورت ہوگی. تیسری صورت کہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو اس میں آگے 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں. اگر لڑکیاں صرف ہیں
تو 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو کل مال کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں کو چلا جائے گا. 2/3 حصہ یعنی 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ 2/3 تہائی حصہ کہتے ہیں. 3 حصے بنائے جائیں، ان میں سے 2 حصے وہ ان لڑکیوں کو چلے جائیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکیاں صرف ایک لڑکی ہے میت اکیلی، تو اس صورت میں پیچھے بیان ہوا ہے کہ کل مال کا نصف حصہ اس اکیلی لڑکی کو چلا جائے گا، باقی دوسرے وارثوں کو تقسیم ہو جائے گا. اور نصف حصہ 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، تو یہ نصف جو ہے اس اکیلی لڑکی کو مل جائے گا. یہ 4 صورتیں ہوگی. 5ویں صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں، تو تمام حصہ جو ہے وہ باقی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا. اب جو ہے چونکہ لڑکے لڑکیاں ہیں نہیں تو اس لیے اب وہ رشتہ دار آگے آ جائیں گے، ان کو ملے گا. تو یہ اولاد کی صورت میں 5 صورتیں بن سکتی تھیں. تو ان 5 صورتوں کا یا تو لڑکے لڑکیاں گٹھے ہوں، یا صرف لڑکے ہوں، یا صرف لڑکیاں ہوں. اگر صرف لڑکیاں ہیں یا تو ایک ہوگی یا پھر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی، یا جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے. تو ان سب صورتوں کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے. تیسری صورت ہے کہ میت کے ماں باپ ہوں تو ان کے اعتبار سے 3 صورتیں بنتی ہیں، ان کی بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے. مثلا میت کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں. تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس یعنی 6واں حصہ ملے گا. یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ماں باپ کو مل جائے گا. تو 6واں حصہ جو ہے یہ ماں باپ کو ملے گا، تو اگر میت کی اولاد بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ میت کے موجود ہیں لیکن میت کی اولاد کوئی نہیں ہے، تو ماں کو ثلث ملے گا، تیسرا حصہ ماں کو ملے گا. مثلا 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ جو ہیں وہ ماں کو مل جائیں گے، یہ تیسرا حصہ ہے. باقی جو 4 لاکھ ہیں وہ باپ کو مل جائیں گے. اور تیسری صورت ماں باپ کے ساتھ یہ بنتی ہے کہ میت کی اولاد نہیں ہے لیکن میت کے بھائی ہیں. اب وہ حقیقی بھائی ہیں، اللاتی بھائی ہیں، اخیافی بھائی ہیں. یہ تینوں صورتیں بیان ہوئی ہیں. بھائی یعنی ماں کی طرف سے بھائی ہو یا باپ کی طرف سے بھائی ہو یا ماں باپ دونوں کی طرف سے جس طرح حقیقی بھائی ہوتے ہیں، یہ تینوں میں سے کوئی بھائی بھی میت کے موجود ہیں تو اس میں ماں کو پھر 6واں حصہ ملے گا. تو ماں کو جو 6واں حصہ ملے گا اور پھر باقی جو 2/3 حصہ ہے تو وہ باپ کو مل جائے گا. اور 6واں جو سدس حصہ ہے وہ ماں والا وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو باپ کو مل جائے گا. تو یہ تفصیل آ گئی ماں باپ کی صورت. اور کل کے درس میں بیان ہوا تھا میاں بیوی. جب میاں فوت ہو جائے تو بیوی کی وراثت کیا ملے گی، بیوی فوت ہو جاتی ہے تو میاں کی طرف سے بیوی کو کیا ملے گا. اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ بیوی فوت ہو گئی ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو خاوند کا جو ہے وہ نصف حصہ ہوگا. بیوی فوت ہوئی ہے تو بیوی کا جتنا مال ہے، پیچھے بھائیوں کے ساتھ جائیداد بنتی ہے، زمین بنتی ہے، اس کا کوئی بینک بیلنس موجود ہے یا کوئی بھی اس کی جائیداد چھوڑ گئی ہے تو خاوند کو آدھا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. لیکن اگر بیوی فوت ہوئی ہے اور اولاد بھی ہے اس کی تو خاوند کو 4تھائی حصہ ملے گا. چوتھائی حصہ جو ہے وہ اس کو ملے گا. تو یعنی 6 لاکھ میں سے 4 حصے بنائے جائیں تو 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک حصہ. تو 4تھائی حصہ یعنی 1.5 لاکھ حصہ خاوند کو مل جائے گا، باقی جو ہے وہ اولاد کے اندر تقسیم ہو جائے گا. اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے جو ہے وہ 4تھائی حصہ ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر خاوند فوت ہو گیا اور اولاد بھی ہے تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے. جیسے ہم آپ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی کہ خاوند فوت ہوا تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے. تو یہ 4 صورتیں خاوند بیوی کے اعتبار سے بنتی ہیں. اور اسی طرح گویا کہ اس رکوع کے اندر پہلے جو ہیں وہ اولاد کے حصے بیان ہو گئے، پھر دوسرے نمبر پر والدین کے حصے بیان ہو گئے، اور اس کے بعد زوجان یعنی میاں بیوی کے احکام بیان ہو چکے. اب ایک اور صورت بنتی ہے کلالہ کی وراثت. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں، اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کے
اصول اور فروع دنیا میں باقی نہ ہو. اصول اور فروع، اصول کہتے ہیں کہ جن سے بندہ دنیا میں آیا ہے، والد، دادا، پردادا، یہ اصول ہیں بندے کے. اور یعنی اوپر کا رشتہ، باپ دادا میں سے کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو، اور نہ ہی نیچے کی طرف، نیچے یعنی جو اس سے دنیا میں آئے ہیں، یعنی بیٹا، پوتا اور پوتا وغیرہ، تو یعنی اس طرح کی اس کی کوئی ہو، نہ والد اوپر، دادا اوپر، دادا اوپر کی کوئی نسل میں سے کوئی بندہ اس کا دنیا میں موجود نہ ہو، اور نہ نیچے والی نسل میں سے بیٹا اور بیٹے کا بیٹا، پوتا پر پوتا وغیرہ موجود نہ ہو. ایسے شخص کو یا ایسے مرد اور عورت کو کلالہ کہتے ہیں. یہ کلالہ کل سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی، درماندگی. چونکہ یہ جو شخص ہوتا ہے جس کے اوپر اور نیچے کی طرف کوئی حقیقی رشتہ دار جب یہ فوت ہو رہا ہوتا ہے تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے وہ عاجز اور درماندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو بہرحال آیت کریمہ میں کلالہ کی وراثت کی تقسیم کا قانون اب بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی ایسا آدمی ہے یورث کلالۃً، کہ اس کی وراثت کلالہ کی شکل میں حاصل کی گئی ہے، او امرأۃ، یا وہ عورت ہے جو کلالہ کی صورت میں. کئی دفعہ مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر والا اور نیچے اصول اور فروع کوئی نہیں ہوتے، نہ اس کا والد زندہ ہے، نہ دادا ہے، نہ پردادا ہے، نہ بیٹے اولاد میں سے بیٹا ہے پر بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، یا تو ہوا ہی نہیں ہے یا ہوئے ہیں تو زندہ نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو دنیا سے جا رہی ہے تو اس کے والد، دادا، پردادا یوں بھی کوئی نہیں ہے، اور بیٹا اور بیٹے کا بیٹا، پوتا پر پوتا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ دونوں مرد اور عورت دونوں کلالہ ہو سکتے ہیں جن کو اصول و فروع دنیا میں نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور صورت اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ مرد ہیں یا عورت ہے جو کلالہ ہیں، لیکن ان کے بھائی بھی ہیں. اب ایک بھائی یا ایک بہن ہوگی یا زیادہ ہوں گے، دونوں کے الگ حکم ہیں، ان کو کتنی وراثت ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ أَخٌ، اور ایسے کلالہ مرد یا عورت کا ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے. ظاہر ہے کہ مرنے والے کے والدین یا اولاد میں سے تو کوئی باقی نہیں ہے، البتہ اس کا ایک بھائی موجود ہے یا ایک بہن موجود ہے، ایک موجود ہے. تو اس بات پر مفسرین کا مکمل اتفاق ہے کہ یہاں پر بھائی بہن سے مراد میت کے اخیافی بھائی بہن، حقیقی اور اللاتی بہن بھائی مراد نہیں ہے. اخیافی کہتے ہیں جو صرف اس کے ماں کی طرف سے، یعنی ماں کے ساتھ وہ بہن بھائی ہوں، ماں کی طرف سے ہوں، لیکن باپ ان کا ایک نہ ہو. جیسے کئی دفعہ عورت کی شادی ہوتی ہے، عورت کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، اور وہ لے کر دوسری شادی کر لیتی ہے دوسرے خاوند کے پاس. اب یہ بچہ جو دوسرے خاوند سے اولاد ہوگی آپس میں بہن بھائی لگ جائیں گے، لیکن یہ ان کو کہتے ہیں اخیافی بھائی، اخیافی بہن بھائی، ماں کی طرف سے بھائی ہیں، باپ ان کا ایک نہیں ہے. تو کبھی باپ کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے شادی کی ہے تو اس کا بیٹا ہو گیا ہے اور بیوی فوت ہو گئی ہے یا بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے. اب دوسری شادی سے جو اولاد ہوگی تو یہ جو ہے اولاد، پہلے جو اولاد ہے وہ آپس میں بہن بھائی لگیں گے، لیکن یہ بھائی اللاتی ہوں گے. اللاتی ان کو کہتے ہیں، یعنی والد کی طرف سے ہوں گے، ماں کی طرف سے ایک نہیں. اور جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ایک ہوں، یعنی جن کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، اس کو حقیقی بھائی کہتے ہیں. حقیقی، اللاتی، اخیافی، یہ تینوں بھائی بہن جو ہے دنیا میں ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ آدمی دو شادیاں بھی کرتا ہے، تین کر لیتا ہے، 4 کرتا ہے. ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ آپس میں اسی طرح کے بھائی ہوتے ہیں. تو کہ وہ حقیقی نہیں ہوتے، حقیقی وہی ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ سے ہوں. ٹھیک ہے، ایک بیوی سے جو اولاد ہوگی وہ آپس میں، دوسری وہ آپس میں، تیسری آپس میں، چوتھی آپس میں، یہ حقیقی ہوں گے. لیکن ایک دوسرے کے جو بہن بھائی ہوں گے شادیوں میں، وہ آپس میں جو ہے وہ والد تو ایک ہوگا لیکن ماں ایک نہیں ہوگی، ماں الگ الگ ہے. تو اس لیے یہ آپس میں اللاتی بھائی کہلاتے ہیں. اور ماں پیچھے سے کوئی بھائی لے کے آئی ہو
تو پہلی شادی سے ہو، دوسری شادی کی ہو تو دوسرے خامن سے جو بھائی ہوں گے یہ اخیافی بھائی بہن کرائیں گے۔ تو یہاں جن بھائیوں کا اور بہنوں کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی جو ماں کی طرف سے ہیں۔ تو گویا نہ تو وہ حقیقی ہیں کہ ماں باپ دونوں کی مشترکہ ہیں، نہ صرف باپ کی طرف سے ہیں جنہیں اللہ کی کہا جاتا ہے، بلکہ ایسے بہن بھائی مراد ہیں جو صرف ماں کی طرف سے سگے ہوں۔ فرمایا ایسا اگر اس کلالہ مرد یا عورت کے ساتھ جس کے اوپر اور فروع اصول نہیں ہے، ایک اخیافی بھائی ہو یا ایک اخیافی ماں کی طرف سے بہن ہو تو پھر کیا حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو اس کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ چھٹا حصہ یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ 6 حصے کیے جائے تو چھٹا حصہ 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک ہونے کی صورت میں اگر ماں جایا بھائی جو ہے، ماں کی طرف سے بھائی ہے وہ ایک ہی ہے تو اس صورت میں چھٹا حصے ملے گا۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ ہے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں، یعنی 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں یا 1 بھائی یا 1 بہن ہو یا اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہیں، جتنے بھی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سب کے سب پھر تیسرے حصے میں شریک ہو جائیں گے۔ پھر ایک بھائی بہن تھا تو اس کو چھٹا حصہ مل رہا تھا، یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ مل رہا تھا۔ اب جب زیادہ بہن بھائی ہیں، ماں جائے بہن بھائی، تو اللہ کہتے ہیں پھر تہائی حصہ ان کا کیا جائے گا، یعنی 6 لاکھ کے 3 حصے کیے جائیں تو تہائی حصہ، تیسرا حصہ 2 لاکھ بنتے ہیں۔ پھر ان بہن بھائیوں میں 2 لاکھ روپیہ تہائی حصہ جو ہے وہ سب جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی کیا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہونے کی صورت میں مرنے والے کا 1/3 مال سب میں برابر تقسیم ہوگا، اور مرد و زن کے جو حصے ہوں گے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ تو البتہ حالانکہ عام جو بہن بھائی ہوتے ہیں عام حالت میں جو ان کو اپنے والد کی وراثت مل رہی ہوتی ہے اس میں بہنوں سے بھائیوں کا ڈبل ہوتا ہے، لیکن اس کلالہ کے مسئلے میں اگر اخیافی بہن بھائی زیادہ تعداد میں ہوں تو اس میں یہ تہائی حصہ، تیسرا حصہ برابر تقسیم کیا جائے گا، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر کلالہ یہ جو ہے یہ کلالہ مرد اور عورت جس کے اصول اور فروع نہیں ہے تو ان کے پسماندگان میں دوسری قسم کے 2 قسم کے بھائی ہیں، حقیقی بھائی موجود ہیں یا اللاتی بہن بھائی موجود ہو، تو ان کے درمیان حصے اسی طرح تقسیم ہوئیں گے جس طرح اولاد کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی جن کا پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ہوگا۔ یہ احکام اسی صورت کے اندر آ چکے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس آیت میں اخیافی بھائی کیوں مراد لیے ہیں اور حقیقی اور اللاتی بھائی یہاں کیوں نہیں شامل کیے؟ تو اس میں 2 وجوہات ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھائی اور بہن کے اخیافی مراد لینے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حقیقی بھائیوں اور بہنوں کا تذکرہ اسی صورت کی آخری آیت میں موجود ہے جس کے احکام اس آیت سے مختلف ہیں، تو اس لیے حقیقی اور اللاتی بہن بھائیوں کا وہاں تذکرہ ہو جائے گا، ان کی وراثت الگ ہے، پیچھے اخیافی رہ جاتے ہیں، چونکہ اخیافی کا تذکرہ وہاں نہیں ہے تو اس لیے یہاں سے اخیافی مراد لیے ہیں جو ماں کی طرف سے شریک ہیں۔ اب یہ کنفرم ہو گئے ہیں کہ یہاں یہ جو ہے موجود ہیں اور یہی مراد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حدیث بھی موجود ہے کہ ان کی روایت جو قرآن مجید کی روایت ہے، یہ یاد رکھیں جس طرح جو ہے قرآن کی روایتیں ہیں یہ 6-7 قسم کی روایتیں ہیں، تو قرآن مجید ہمارے اس علاقے میں جس حصے میں پڑھا جاتا ہے اس کی روایت حفص ہے، حضرت امام حفص کی روایت جو ہے ہم پڑھتے ہیں، ورنہ آپ نے تلاوت سنا ہوگا، تلاوت میں کہتے ہیں مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے کلمات ربک کو کلمت ربک کہتے ہیں، یا اور اس طرح کی جو ہے روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں قرآن کی، یہ ساری روایتیں جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور یہ صحیح روایتیں ہیں۔ تو ہم جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی
تقلید کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، ان کی روایت پڑھتے ہیں یہاں۔ تو اسی طرح یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان میں ان کی روایت میں من الام کی لفظ کا اضافہ ہے کہ قرات میں پورا جملہ یوں آتا ہے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یعنی میت کا بھائی یا بہن ماں کی طرف سے ہو تو اس کا یہ حصہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھائی اور بہن سے اخیافی بہن بھائی مراد ہیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی فقیہ کا، کسی ایک آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور سب حضرات یہی کہتے ہیں کہ جو حقیقی بھائی ہیں یعنی ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، یا اللاتی بھائی ہیں کہ جن کے والد ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو، یہ دونوں قسم کے بھائی جو ہیں ان کے حصے آگے الگ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور ایک ہی بھائی کی قسم رہ جاتی ہے جو ماں کی طرف جو ہے جن کی ماں جو ہے ایک ہو اور والد جو ہے وہ اس طرح الگ ہوں کہ ان کو خیافی بھائی بہن کہتے ہیں، ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی اصول بیان کر دیا کہ یہ آپ نے یہ جو وراثت تقسیم کرنی ہے، اور اللہ نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ آپ نے قرضہ ادا کرنے کے بعد اور وصیت لاگو کرنے کے بعد وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اس میں پھر وہی آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے میت کا کفن دفن اس کے پیسے میں سے کیا جائے، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے اس کا کفن دفن، قبر اگر کا معاملہ ہے یا کوئی اور چیزیں جن پر اخراجات آتے ہیں وہ اخراجات، جائز اخراجات ان کے اٹھائے جائیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر میت کے جو قرضے ہیں اس کی پونجی میں سے وہ قرضے ادا کی جائے، جائیداد بیچی جائے، اس کا مکان بیچا جائے، جو بھی کیا جائے وہ قرضے اس کے ادا کیے جائیں۔ اور قرضے ادا کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو میت نے وصیت کی ہو تو 3 حصے اس کی جائیداد کے کیے جائیں گے قرضے ادا کرنے کے بعد، جو بچ گیا تو 3/4 حصے، تیسرے حصے تک جو ہے اس کی وصیت کو لاگو کیا جائے گا۔ اگر اس وصیت میں اس نے کسی یتیم، بیوہ، مسکین کے لیے کچھ رقم کا کہا ہے، یا اپنے دوست کے لیے کہا ہے، یا مسجد مدرسے کے لیے کہا ہے، یا کسی اور کار خیر کے لیے کہا ہے، تو اس کی وصیت کو 3/4 حصے مال میں سے لاگو کیا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پہ جا کے وراثت تقسیم جو ہے وہ جو حاضر وارث ہوں گے ان وارثوں میں حصہ رستی کے حساب سے جو ان کے حصے مقرر ہیں ان میں وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ 4 ترتیبیں جو ہے شریعت نے رکھی ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی وراثت کو ذکر کرنے کے بعد پھر یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ تم نے وصیت اور قرضے کا قانون جو ہے یہ کلالے کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہے کہ جو اگر میت نے وصیت کی ہو تو وہ بھی لاگو کرنے کے بعد، اور اسی طرح اگر اس نے جو ہے قرضہ چھوڑا ہے تو قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جا کے وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا مبارک قانون ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا